الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى وقل رب زدني علما وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لا يأتيه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله رواه ابن ماجه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلم خير من المال فإن المال تحرسه والعلم يحرسك وإن المال ينتهي بالنفقة والعلم يزهو بنشره وقال رضي الله عنه مات خزان المال وليس لهم أثر في قلوب الناس والعلماء باقون ما بقي الدهر عيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام مجید میں علم کا مقام بیان کیا اور اس کی اہمیت کو واضح کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم کی زیادتی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دعا سکھائی وقل ربی زدنی علما۔ آپ نے اللہ عز و جل سے نفع بخش علم مانگا، قبول کیا جانے والا عمل مانگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس حمد و صلاۃ بر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج 11 شوال 1436 ہجری مسجد عزیزیہ میں اثر نو حدیث شریف کا درس شروع کیا جا رہا ہے۔ رمضان سے پہلے یہ سلسلہ جاری تھا، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر پیر بعد نماز عشاء یہاں حدیث شریف کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہا۔ صحیح مسلم جو حدیث کی دوسری مشہور کتاب ہے، اس کتاب کی حدیثیں ہم نے پڑھی، تو انشاءاللہ وہی سلسلہ دوبارہ رمضان کے بعد اس مہینے شوال میں شروع کیا جائے گا آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ۔ اور آج آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ علم کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اس موضوع پر کچھ اہم باتیں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں پیش کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا یہ سب سے اشرف عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت اس کو گردانا گیا ہے، اس لیے کہ عبادت صحیح یا غلط اس کی پہچان انسان کو علم سے ہوتی ہے۔ انسان کے پاس اگر علم ہوگا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس کی عبادت صحیح ہو رہی ہے،
اور جو عبادتیں صحیح ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول کی جاتی ہیں۔ عبادت وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس طریقے پر ہم کریں اس طریقے پر کریں، ہم اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت نہ کریں، بلکہ عبادات توقیفی امر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت علی جہالہ نہیں کی جائے گی بلکہ علی بصیرہ کی جائے گی۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں علم کے ساتھ اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو دلیل بنا کر اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، جو باب ہے باب العلم قبل القول والعمل، قول و عمل سے پہلے علم کا بیان۔ اور دلیل اس آیت میں جو پیش کی گئی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ سے پہلے فَاعْلَمْ آیت میں ہے، علم حاصل کرو۔ لا الہ الا اللہ قول ہے، اور استغفار ذنوب گناہوں سے معافی مانگنا یہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قول و عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے روشنی اور اندھیرا دو اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، ویسے ہی علم اور جہالت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے علم حاصل کرنے پر ابھارا، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی اور فرمایا کہ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے ربی زدنی علما، میرے رب مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ ربی زدنی علما یہ دعا ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے رب سے یعنی مجھ سے دعا کیجئے کہ زیادہ علم آپ کو دیا جائے۔ علم کی زیادتی یہ مانگنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ علم جتنا زیادہ ہوگا وہ خیر ہی خیر ہوگا۔ باقی دنیاوی چیزیں اگر زیادہ ہوں گی تو پھر وہ خیر نہیں ہو سکتا، جیسے کہ دولت ہے یا دنیاوی کوئی نعمت ہے، اگر وہ علم سے بہتر ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مانگنے کا حکم دیتا۔ جو چیز زیادہ مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ ہے علم۔ اس سے علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں ہے جو علم کی اہمیت کو بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء مسجدی ھذا، جو میری اس مسجد میں آئے، لا یأتیہ الا لخیر یتعلمہ، وہ کوئی خیر سیکھنے کے لیے، خیر کا علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، او یعلمہ یا خیر سکھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا جو مقام ہے وہ اس انسان کا مقام ہوگا جو مسجد میں علم حاصل کرنے کے لیے یا علم دینے کے لیے، علم سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ سلف کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کروں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم کتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے، علم مال سے بہتر ہے۔ کیوں؟ فإن المال تحرسه والعلم يحرسك، اس لیے کہ مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اور مال آگے فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ خیر میں خرچ کریں یا شر میں خرچ کریں، ٹھیک ہے، اس کے برکت مال میں آتی ہے یہ اور بات ہے، اجر ملتا ہے اگر خیر میں خرچ کیا جائے، لیکن پیسہ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ آگے فرمایا مال بٹورنے والے، مال جمع کرنے والے دنیا سے چلے گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن علماء زندہ ہیں، علماء زندہ ہیں، ان کی زندگیوں کو موت تو ہو چکی ہے
شخصیات ان کی موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے علمی آثار لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی زندگیوں میں آج بھی زندہ ہیں، یا لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ علم کا کتنا بڑا مقام ہے۔ مال سے بہتر ہے یہ چیز، مال زندگی کی ضرورت ہے۔ انسان پیسے کمانے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کی قربانی دیتا ہے، وقت کی قربانی دیتا ہے، اور بہت ساری قربانی دیتا ہے تاکہ یہ مال جو کہ زندگی کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ کھانا پینا مال سے ہوتا ہے، کپڑے مال سے خریدے جاتے ہیں، چھت مال سے بنائی جاتی ہے، تو مال انسان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ اس کو ضرورت کے حد تک رکھا جائے، جتنی ضرورت ہے اتنا پیسہ کمایا جائے حلال راستے سے، اور اپنی ضروریات حلال طریقے سے پوری کی جائیں۔ علم اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، علی رضی اللہ عنہ کیسے سمجھاتے ہیں، دیکھیے، مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے۔ پیسے انسان جیب میں رکھ کر نہیں پھرتا، یا تو اس کے لیے اکاؤنٹ کھولتا ہے، یا کوئی تجوری میں اس کو رکھتا ہے، یا کسی کے پاس چھپا کے اس کو، یا گھر میں چھپا کے رکھتا ہے۔ بعض لوگ بیویوں سے بھی مال چھپاتے ہیں، یا بعض بیویاں اپنے شوہروں سے مال چھپاتی ہیں اور تالے لگا کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، مال چوری ہو جاتا ہے، لٹیرے لوٹ سکتے ہیں، چور اس کو چوری کر لیں گے، مال چلا جا سکتا ہے، اسی لیے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ علم انسان کو بتاتا ہے یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ علم انسان کو بتاتا ہے یہ صحیح منہج ہے، یہ غلط منہج ہے۔ علم انسان کو بتاتا ہے یہ عمل سنت ہے یا کہ بدعت ہے۔ علم انسان کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جنت میں جانے کا ایک آسان راستہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دکھایا، اور وہ ہے علم حاصل کرنا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو جنت کے راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے، یہ دکھانے والا، اور جہنم کے راہوں سے یا جہنم کے راستوں سے ہمیں بچانے والا یہ ہے علم، اللہ کے فضل و کرم کے بعد۔ تو علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ آگے گڑھا ہے قدم مت رکھنا۔ جیسے روشنی انسان کی رہنمائی کرتی ہے، کیونکہ علم کو روشنی بھی کہا گیا، العلم نور من اللہ۔ علم کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک روشنی ہے۔ آدمی کے پاس روشنی ہوگی تو اندھیرے میں وہ گرے گا نہیں، کانٹے نہیں چبھیں گے، زہریلے جانور اس کو کاٹیں گے نہیں، یا کیچڑ میں یا گڑھے میں اپنا پیر نہیں ڈال دے گا آدمی، کیونکہ اس کے پاس ٹارچ ہے، اس کے پاس روشنی کا آلہ ہے۔ علم ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم کے راستوں سے، غلط منہج سے، بدعات اور خرافات سے دور رکھتی ہے، یا دور رکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کہ مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ آگے جو بتایا انہوں نے، بات کی تشریح ہو رہی ہے، بانٹنے سے علم بڑھتا ہے۔ آپ جتنا علم پھیلائیے، لوگوں کو جتنی باتیں بتائیے، آپ کا علم کم نہیں ہوگا، علم زیادہ ہی ہوگا، لیکن مال اگر بانٹنا شروع کر دیں تو وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مال بٹورنے والے، مال جمع کرنے والے چلے گئے۔ آج فرعون کا نام مذمت سے لیا جاتا ہے، فرعون کے پاس بہت مال تھا۔ قارون کو دنیا نہیں جانتی ہے، بہت سارے لوگ قارون کو نہیں جانتے ہیں، جو ایک بہت بڑا مالدار تھا، جس کی مثال قرآن میں دی گئی کہ جس نے جو ہے بجائے علم کے مال کو جمع کرنا، بجائے ایمان کے کفر کا راستہ اس نے اختیار کیا، جس کی وجہ سے مال تو بہت آیا اس کے پاس، لیکن اپنے مال کے ساتھ، اپنے خزانوں کے ساتھ وہ دنیا ہی میں تباہ اور برباد ہو گیا۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلتا تھا۔ دنیا کی نگاہیں جو مال کی لالچ اپنے پاس رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مال ہی سب کچھ ہے، جب وہ اس قارون کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا جس کا نام قارون ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ۔ قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، وہ شان و شوکت سے ہمیشہ نکلتا۔ ایک مرتبہ وہ نکلا، جیسے ہمیشہ اس کی عادت تھی، لوگوں نے اس کو دیکھا تو جن کے پاس علم نہیں تھا، دنیا کی نگاہیں تھیں، یا یہ کہیں کہ دنیا دار لوگ تھے، ان لوگوں نے جب شان و شوکت قارون کی دیکھی، یا قارون کا خزانہ دیکھا، قارون کی ہیبت کو دیکھا، تو کہا
یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس قارون کے جیسے خزانہ ہوتا. یہ تمنا کرنے لگے، یہ آرزو کرنے لگے. ہوا کیا، اور وہیں پر ان کے ساتھ علم والے بھی تھے. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ خزانہ سب کچھ نہیں ہے، اس کی تمنا مت کرو، بلکہ اللہ کے یہاں جو ثواب اور اجر ملتا ہے نیکی پر، اور نیکی انسان اس وقت کرے گا جب اس کو پتہ ہوگا کہ نیکی کیا ہے، اور وہ علم سے حاصل ہوتی ہے چیز. بہرحال علم والوں نے یہ کہا کہ اللہ کے یہاں جو اجر ہے وہ اس خزانے سے بہتر ہے. بہرحال یہ دونوں کی اپنے اپنے نظریے تھے، دنیا والوں کے اور علم والوں کے. ہوا کیا، خزانوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے قارون کو، اس کے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا. قارون بھی مر گیا، قارون بھی تباہ اور ہلاک ہو گیا، اور اس کا سارا خزانہ ہلاک ہو گیا. جو کل تک آرزو کر رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون کا خزانہ ہوتا، وہ لوگ آج افسوس کرنے لگے کہ نہیں، ہم غلط تھے، ہمارا نظریہ غلط تھا، ہماری سوچ غلط تھی، ہمارے ارادے غلط تھے. علم ہی اصل چیز ہے، اللہ کے یہاں ثواب ہی سب کچھ ہے. یہ بات قرآن کی آیتوں میں بطور مثال پیش کی گئی ہے. تو علم بٹورنے والے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم جمع کرنے والے چلے گئے، ان کا نام و نشان نہیں ہے آج، لیکن علماء زندہ ہیں. ان کی موت تو ہو چکی ہے، لیکن ان کی علمی آثار جو انہوں نے دنیا میں علم چھوڑا ہے، اس علم سے لوگ جو ہیں ان کو یاد کرتے ہیں. آج آپ بتائیے کتنی مرتبہ آپ نے اپنی زندگی میں صحابہ کے نام سنے ہوں گے. کہاں ہیں صحابہ؟ قبروں میں ہیں، لیکن ان کا علم ہے جو انہوں نے دنیا میں پھیلایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا؟ کہاں ہے ابو ہریرہ؟ آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، آج بھی ان کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ، یا اس کے علاوہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، علماء، ان کا نام آج بھی لیا جاتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا. امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جو توحید کی دعوت لے کر جزیرہ عرب میں آئے. یہ سب علماء ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی موت تو ہو گئی ہے، لیکن ان کے علم کے خزانے آج کتابوں میں موجود ہیں، پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں. لہٰذا یہ علم کا مقام ہے. اسی طریقے سے علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی اچھی بات نقل کی ہے، اور فرمایا کہ علم کا شرف، علم کا مقام جاننے کے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے اور اس کی نسبت علم کی طرف کی جا رہی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. یعنی عالم کو، ایک عالم نہیں ہے ایک آدمی، اس کو عالم بولو تو خوش ہوتا ہے. علم کا شرف، علم کی نسبت انسان کی طرف کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ صاحب علم نہیں ہے، لیکن بولا جا رہا ہے کہ وہ صاحب علم ہے، سن کر خوش ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پاس علم نہیں ہے. اور جہالت کی مذمت کے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ جاہل کو جاہل بولو تو غصہ آتا ہے. ایک انسان کے پاس جہالت ہے، علم نہیں ہے، آپ جہالت کی نسبت اس کی طرف کیجئے کہ یہ بہت بڑے جاہل آدمی ہیں، یا بولیے کہ ان کے پاس جہالت ہے، تو اس کو غصہ آ جائے گا، وہ بعد میں آپ سے لڑے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جاہل ہے، لیکن سننا نہیں چاہتا ہے کہ کوئی اس کو جاہل بولے. ایک آدمی عالم نہیں ہے لیکن سننا چاہتا ہے کہ لوگ اس کو عالم بولیں، شیخ پکاریں. ارے پکارنا تو پکارنا، ساتھ ٹھہرنے کو جو ہے لوگ پسند کرتے ہیں، ساتھ کھانے کو، ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں. تو ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس قول کو نقل کیا ہے کہ اہل علم نے یہ کہا کہ علم کے شرف کے لیے اتنا کافی ہے کہ علم کی طرف جس کی بھی نسبت کی جائے گی، اگرچہ وہ صاحب علم نہیں ہوگا پھر بھی وہ خوش ہوگا، اور جہالت کی طرف جس کی نسبت کی جائے گی، اگرچہ وہ جہالت اس کے اندر پائی جاتی ہے، تب بھی وہ ناراض ہوگا، غصہ ہوگا. اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، علماء کی مثال، دنیا میں جو علم دنیا میں پھیلاتے ہیں یا علم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو علماء کی مثال ستاروں کے جیسی. ستاروں سے بھٹکے ہوئے آدمی کو راستہ ملتا ہے. قرآنی آیات اگر ہم پڑھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں. ایک مقصد سورہ ملک میں بتایا گیا ہے کہ زینا السماء الدنیا بمصابیح، کہ ہم نے ستاروں سے جو ہے آسمانوں کو خوبصورت بنا دیا ہے. آسمان ایک وجہ یہ ہے ستاروں کی. دوسری چیز اللہ نے قرآن میں فرمایا رجوما للشیاطین، بعض ستارے اس لیے ہوتے ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ شیطانوں کو مارنے کا آلہ،
شیطان جو اوپر جا کر آسمان کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو مارنے کے لیے یہ آلہ بنایا گیا ہے، تو وہ ستارے ان کو مارتے ہیں۔ تیسری چیز جو بتائی گئی ہے قرآن میں ستاروں کے متعلق، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے لوگوں کو راستہ ملتا ہے۔ جو لوگ سمندروں میں سفر کرتے ہیں، جو کشتیاں یا جہاز ہوتے ہیں، شپس ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ستاروں سے سمت یا وے یا راستہ ملتا ہے۔ تو ستاروں کا ایک مقصد یہ ہے، اس سے انسان کو راستہ معلوم ہوتا ہے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کی مثال دیکھیے بالکل ستاروں کے جیسی ہے۔ جیسے بھٹکا ہوا آدمی ستاروں سے راستہ معلوم کرتا ہے، ویسے ہی دنیا میں بھٹکا ہوا آدمی علماء کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو غلط راستے سے بچاتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو غلط راستے سے بچاتا ہے کیونکہ وہ علماء کی صحبت میں رہتا ہے، تو علماء اس کو گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں یہ مت بولو، یہ کفریہ جملہ ہے، یہ کام مت کرو، یہ شرک کا کام ہے، یہ کام مت کرو، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بھٹکنے سے، جہنم میں جانے سے یا جہنم کے راستوں پر چلنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر علماء کی صحبت انسان کے پاس نہ رہی تو ایسی صورت میں انسان بھٹک جائے گا۔ مثال کے طور پر خوارج ہیں، آپ دیکھیے علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جماعت کی شکل میں یہ لوگ نمودار ہوئے۔ کون؟ خوارج۔ خوارج ایک جماعت کی شکل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں آئے اور ان لوگوں نے خروج کیا، بغاوت کی، علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے جیسے جلیل القدر دیگر صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگایا، کافر سمجھا۔ یہ سب کچھ جو ہے غور کرنے کا مقام ہے۔ صحابہ کی زندگیاں موجود تھیں عراق میں، اس کے باوجود یہ لوگ خوارج کیسے ہو گئے بھائی؟ سوال ہے بڑا اہم۔ جب عراق میں صحابہ موجود تھے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ موجود ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ موجود ہیں، انس رضی اللہ عنہ موجود ہیں، علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، پھر یہ لوگ خوارج کیسے بن گئے جن کے متعلق پیشین گوئیاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو اس کی وجہ بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک اہم وجہ ان صحابہ سے دوری اختیار کرنا ہے۔ یہ لوگ جو ہے صحابہ سے دور رہے، صحابہ کے پاس علم تھا قرآن کا، حدیث کا۔ کرنا کیا چاہیے تھا ان لوگوں کو کہ صحابہ کے ساتھ رہتے، صحابہ سے قرآن سمجھتے، صحابہ سے آیتیں سمجھتے، تفسیر کا علم حاصل کرتے، صحابہ سے حدیثیں سمجھتے اور صحابہ سے دین کا تفقہ، دین کی سمجھ حاصل کرتے، تو اپنے آپ کو غلط راستوں سے بچاتے۔ ان لوگوں نے ایسے نہیں کیا، صحابہ سے دوری اختیار کی، صحابہ کے قریب نہیں رہے، نہ صحابہ سے علم حاصل کیا بلکہ قرآن کو اپنے دماغ سے سمجھا، اسی لیے آیت کی غلط تفسیر کی اور قرآنی آیات کی تعویلیں کی اور آنے والوں کے سامنے خطرناک منہج جس کو خروج کا منہج کہا جاتا ہے، اس منہج کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ اسی طریقے سے قرآن کی تعویل کی جو بدعت ہے، اس کو شروع کرنے والے بھی یہی خوارج ہیں۔ یہ لوگ صحابہ سے جب دور ہو گئے، علم سے دور ہو گئے، اور جب انسان علم سے دور ہو جاتا ہے تو وہ پھر بھٹک جاتا ہے۔ جیسے یہ لوگ خوارج بن گئے، یہ لوگ خوارج بن گئے جن کے علی رضی اللہ عنہ نے جن کا قتل بھی کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوارج کے بارے میں بیان فرمایا کہ اگر مجھے خوارج ملیں گے، اگر مجھے ملیں گے تو میں قوم عاد کے جیسے ان کا قتل کروں گا، اور جو ان کا قتل کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اجر دے گا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمائی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ بتانے کا مقصد میرا کیا ہے؟ اگر آدمی علم نہیں حاصل کرے گا، علماء کی صحبت نہیں ہوگی، دور رہے گا، بھٹک جائے گا۔ کیوں؟ علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی اس کے پاس، اور جہالت سے ہمیشہ نقصان ہوا ہے، جہالت سے کبھی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ آدمی شرک کو توحید سمجھتا ہے جہالت کی وجہ سے، حرام کو حلال سمجھتا ہے جہالت کی وجہ سے، بدعت کو سنت سمجھتا ہے جہالت کی وجہ سے، غلط منہج کو صحیح منہج سمجھتا ہے جہالت کی وجہ سے۔ غلط کو صحیح، یعنی غلط اور صحیح کا فرق ختم ہو جاتا ہے جہالت کی وجہ سے۔ اسی لیے اسلام نے جہالت کی مذمت کی ہے، علم حاصل کرنے پر ابھارا ہے، اور تاکید کی ہے اس بات کی کہ علم حاصل کرو، اور دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ربی زدنی علما۔ اور حدیثوں میں جو علم کی اہمیت بتائی گئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ علم ایک روشنی ہے جو انسان کو اندھیروں سے، بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے، خسارہ اٹھانے سے بچاتی ہے یا بچاتا ہے علم۔ تو جہالت، یا تو انسان کے پاس علم ہو، خود علم حاصل کرے تو اپنے آپ کو غلط عقیدے، غلط منہج، بدعات، خرافات سے بچائے گا۔
اگر علم نہیں ہے تو کم سے کم علماء کی صحبت تو ہو، علماء کا ساتھ ہو۔ کیوں؟ علماء کا ساتھ ہوگا تو علماء اس کو گائیڈ کریں گے، علماء اس کی رہنمائی کریں گے۔ اس کی مثال جو میں نے ہندوستان میں بھی دی ہے، آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آدمی کے اچانک جو ہے لائٹ چلی گئی، بستی میں اندھیرا ہو گیا، راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تاریک اندھیرا ہے، ڈارکنیس ہے، اور لوگ چل رہے تھے، سمجھے مثال کے طور پر جاتے ہوئے جو ہے اندھیرا ہو گیا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ ایک آدمی کے پاس ٹارچ تھا، اس نے نکالا ٹارچ اور ٹارچ سٹارٹ کی، اس کو جلایا تو روشنی نکلی اس میں سے۔ یعنی یہ عالم آدمی، مثال عالم کی ہے، یہ اس کے پاس علم تھا تو علم روشنی ہے، اس نے ٹارچ نکالی، اب اس کو راستہ نظر آ رہا ہے۔ لوگ تھے ساتھ، بعض لوگوں کے پاس ٹارچ تھا یا ٹارچ تھی، بعض لوگوں کے پاس ٹارچ نہیں تھی۔ ٹارچ کا مطلب علم، تو جن کے پاس ٹارچ تھی وہ لوگ اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل گئے راستے سے، ان کو پتہ چل گیا کہ راستہ ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے۔ سمجھ میری بات؟ تو وہ کیا ہوگا، وہ راستہ ان کو معلوم ہوگا، نہیں روڈ تو اس طرف جا رہی ہے، لہٰذا یہ تو دوسری روڈ ہے، ہمیں جہاں جانا تھا وہ یہ راستہ ہے۔ پھر وہ جائیں گے، پھر پتھر ہوں گے تو ٹارچ سے پتہ چل جائے گا، روشنی سے، یا کوئی کیڑا مکوڑا یا موذی تکلیف دہ جانور اگر نظر آئیں گے تو ٹارچ کی روشنی سے، روشنی جتنی گہری ہوگی، علم جتنا زیادہ ہوگا، روشنی اتنی گہری ہوگی تو دور تک پتہ چلے گا کہ راستے میں جو ہے آگے کیا مسئلہ ہے۔ تو اگر کوئی سانپ وغیرہ یا بچھو ہوں تو اپنے آپ کو بچا لے گا آدمی اس سے، یا گڑھا ہوگا تو پیر نہیں رکھے گا اس میں، یا کیچڑ ہوگا یا گندا پانی ہوگا تو اس میں پیر نہیں رکھے گا، یا تکلیف دہ چیز یا نقصان پہنچانے والی کوئی بھی چیز رہے گی اس سے ہٹ کر دوسرے طرف سے جائے گا وہ۔ المہم روشنی انسان کو فائدہ دیتی ہے، بچاتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس روشنی تھی، جن کے پاس روشنی نہیں تھی، مثال کے طور پر یعنی علم نہیں تھا ان کے پاس، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ روشنی والے کچھ ہیں یہاں پر جو خیر اور عافیت کے ساتھ جا رہے ہیں، محفوظ راستہ ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، تو یہ لوگ کیا کیے، ان کے ساتھ ہو لیے، کہا کہ نہیں ان کے ساتھ ہم جائیں گے تو ہمارے پاس تو روشنی نہیں ہے لیکن ان کے پاس روشنی ہے، ان کی روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو گئے ان کے پاس، ان سے کہا کہ بھائی صاحب آپ کے پاس ماشاءاللہ ٹارچ ہے، ہمارے پاس ٹارچ نہیں ہے، کیا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تاکہ ہم بھی محفوظ طریقے سے پہنچ جائیں اپنے منزل پر؟ تو علماء تو بہرحال رحم کرتے ہیں عوام پر، ساتھ لے لیا، پکڑ لیا ہاتھ، کہا کہ چلو بھائی ہمارے ساتھ چلو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاتھ چھوڑنا نہیں، ساتھ چھوڑنا نہیں، ساتھ چھوڑو گے تو گر جاؤ گے، ساتھ چھوڑو گے تو بھٹک جاؤ گے، ساتھ چھوڑو گے تو پھنس جاؤ گے، ساتھ چھوڑو گے تو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں بالکل ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ علماء نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، عوام نے ان کا ہاتھ، علماء کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب اس ٹارچ کی روشنی سے جو مستفید ہو رہے ہیں، ہے تو ان کے پاس نہیں، وہ روشنی تو ان کے پاس ہے، لیکن اس روشنی سے یہ لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو گڑھوں سے، کیچڑ سے، کانٹوں سے، تکلیف دہ چیزوں سے بچا رہے ہیں۔ ہے کہ نہیں؟ یہ مثال چھوٹی سی سمجھنے کے لیے، یہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن علماء کی صحبت ہے، علماء کی صحبت ہے۔ تو علماء کی صحبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ انسان اپنے آپ کو گمراہی سے بچائے گا۔ کیوں؟ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسی قوم ہوتی ہے جن کے ساتھ بیٹھنے والے، اٹھنے والے کبھی بدبخت نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ سعادت مند ہوں گے، ہمیشہ خوش نصیب ہوں گے۔ لہٰذا یا تو ہم علم حاصل کرتے ہوئے زندگی گزاریں تاکہ خطرناک فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، گمراہیوں سے، جہنم کی راہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اگر علم نہیں ہے تو کم سے کم علماء کی صحبت تو ہمارے ساتھ ہو، یا ہم علماء کی صحبت میں تو رہیں تاکہ جو ہے اپنے آپ کو خسارے سے، گمراہی سے بچائیں۔ اور اگر دونوں بھی نہیں کیا، نہ علم حاصل کیا نہ علماء کی صحبت اختیار کی، تو پھر یا ویل جس کو کہا گیا کہ تو بربادی ہے، پھر تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نقصان سے ہمیں بچائے۔ موجودہ دور میں آپ دیکھیے علم کی کمی پائی جاتی ہے، بولنے والے بہت ہیں، علم والے کم ہیں، تقریر کرنے والے بہت ہیں، علم والے کم ہیں، علماء کی کمی ہے۔ اور جو حدیث میں پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا، کیسے؟ موت دے کر، علم کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے کر۔ آپ دیکھیے علماء کتنے ہیں، اگر آپ دیکھیں جدہ شہر خالی صرف اردو زبان کے کتنے علماء آپ انگلیوں پر بھی نہیں گن سکتے ہیں، مطلب اتنے کم ہیں، انگلیوں پر اگر آپ گنیں گے تو کتنے ہیں؟ اگر خالی 10 ہوں گے، 10 بھی نظر نہیں آتے یہاں پر۔ اتنا بڑا شہر ہے، اتنی زیادہ اردو بولنے والا طبقہ پایا جاتا ہے، لیکن 10 علماء آپ دکھا نہیں سکتے ہیں شہر میں، یا جو ہے 15-20 علماء بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ اسی طریقے سے اپنے ملکوں کا حال دیکھیے، کراچی کتنا بڑا شہر ہے، لاہور کتنا بڑا شہر ہے، یا بمبئی اور حیدرآباد کتنے بڑے شہر ہیں،
لیکن اگر علماء کو آپ دیکھیں تو آپ انگلیوں گن سکتے ہیں پورے کراچی میں کتنے علماء ہیں؟ 30-50 علماء دکھا سکتے ہیں آپ مجھے؟ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ لاہور کتنا بڑا شہر ہے، بمبئی یا ممبئی، حیدرآباد، بڑے بڑے شہر ہیں ہندوستان کے، علماء کتنے ہیں؟ آپ انگلی پر گنا سکتے ہیں۔ کیوں علماء نہیں ہیں؟ علماء ختم ہو گئے ہیں، جو ہیں وہ بھی جا رہے، جو ہیں وہ بھی بیمار ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو علماء کی کمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں علماء کی، ورنہ کم سے کم شہروں میں جو ہے 1000-2000 علماء چاہیے، کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ہیں، ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ کون ان کو سیدھا راستہ بتائے گا؟ میں کہہ رہا ہوں نا، علماء کم ہیں، تقریر کرنے والے بہت ملیں گے آپ کو، بات علماء کی ہو رہی ہے، مقررین کی نہیں ہو رہی ہے۔ مقررین بہت ہیں، بات اہل علم کی، اہل بصیرت کی ہو رہی ہے، لہٰذا علماء کم ہیں۔ یہ علماء یا بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے ہیں، لہٰذا علم کی قدر کی جائے، علم حاصل کیا جائے۔ کیوں؟ اسی میں خیر ہے۔ علم انسان کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، جہالت انسان کو جہنم کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے، جہنم تک لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم علم کی اہمیت کو سمجھیں اور علم حاصل کرتے ہوئے زندگی گزاریں اور علماء کی صحبت اختیار کریں۔ الحمدللہ آپ کے جدہ شہر میں دعویٰ سینٹرز موجود ہیں اور علماء کے دروس اردو زبان میں مختلف مساجد میں ہوتے رہتے ہیں، اور ان میں سے ایک طالب علم یہاں بھی درس ہم جیسے دیتے ہیں یہاں پر، تو آپ سے گزارش یہ ہے، رمضان سے پہلے جو پابندی تھی اس کے بعد بھی رمضان کے بعد پابند رہیں، انشاءاللہ دعویٰ سینٹر سے تعلق قائم کریں، علماء کو پہچانیں، علماء کی قدر کریں، اہل علم کی صحبت میں رہیں اور علم حاصل کرتے رہیں، تاکہ ہماری عبادتیں علی بصیرہ ہو، علی علم ہو، جہالت کی بنیاد پر نہ ہو۔ لوگ ابھی حج کا موسم آ رہا ہے، آپ دیکھیں ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں حاجی آ کر حج کر کے جاتے ہیں، لیکن کتنے حج صحیح ہوتے ہیں یہ اہم مسئلہ ہے۔ رمضان کے روزے ہو گئے، کتنے لوگوں نے روزہ صحیح رکھا، کتنے لوگوں نے جو ہے روزہ صحیح نہیں رکھا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ عبادت، ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، نماز سب پڑھتے ہیں، لیکن کتنے لوگ علم حاصل کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں؟ صحیح نماز، صحیح عبادت، صحیح روزہ، صحیح حج، صحیح عمرہ، یہ اصل ہے۔ اور صحیح اور غلط کی پہچان کیسے ہوگی؟ علم سے ہوگی۔ لہٰذا علم کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کیجیے، علماء کے ساتھ ربط میں رہیے، تعلق قائم کیجیے اور علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ علم خزانہ ہے، علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي علما، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما، اے اللہ مجھے نفع بخش علم، کیونکہ علم نفع بخش ہو تو فائدہ مند ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ علم اور علماء کی مقام پر، علماء کی اہمیت پر چند ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان میں دروس نہیں ہوئے ہیں، اور رمضان کے بعد عام طور پر جو چیز نظر آتی ہے عوام میں، سستی اور کاہلی نظر آتی ہے، عبادات کو لے کر یا علم کو لے کر اب سست ہو جاتے ہیں، کیونکہ رمضان میں خوب محنت کرتے ہیں عبادت کی ماشاءاللہ، اب اس کے بعد جو ہے سستی اور کاہلی شیطان کی طرف سے آ جاتی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ سستی کاہلی سے انسان علم سے دور ہو جائے گا۔ لہٰذا علم حاصل کرتے رہیے، اور علم جہاں جہاں آپ کو ملے اس کو تلاش کیجیے اور چھوڑیے مت علم کا راستہ، کیونکہ اس میں خیر ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا تو تم عالم بن کر زندگی گزارو، یا تم طالب علم بن کر زندگی گزارو، یا علماء کو سننے والے بن کر زندگی گزارو، چوتھے مت بننا ورنہ تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ میں نے سمجھتا کہ دنیا میں کوئی عقل مند اپنے لیے ہلاکت پسند کرتا ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ ہلاک ہو، برباد ہو، تو ہلاکت اور بربادی سے بچنے کی ایک اچھی چیز یا اچھا راستہ یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ لہٰذا علم دروس کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ علماء کے شہر میں الحمدللہ جدہ میں دعویٰ سینٹرز میں یا بعض مساجد میں، بعض کمپنیوں میں اہل علم کے دروس ہوتے ہیں، ان دروس سے فائدہ اٹھایا جائے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیا جائے تاکہ گمراہی سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جیسا کہ اس سے پہلے اعلان کیا گیا ہمارے دعویٰ سینٹر میں آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ، یعنی یہ جو آنے والا جمعہ ہے، اس میں ایک نیا علمی دورہ شروع کیا جا رہا ہے صبح 9:30 بجے سے 11 بجے تک، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، سال بھر ہمارے علمی دورے ہوتے رہتے ہیں سوائے رمضان کے۔ لہٰذا آپ ان دروس سے فائدہ اٹھائیے، اپنے خواتین کے ساتھ ضرور جمعہ کے دن 9:30 بجے ہمارے دعویٰ سینٹر پر تشریف لائیے، کلو 14 کا جو دعویٰ سینٹر ہے، تاکہ جو ہے علمی دورے میں آپ شریک ہو سکیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے خطبے کا ترجمہ، جمعہ کے دن بعد نماز مغرب درس،
قرآن پاک کا سورہ زمر کی آیتیں چل رہی ہیں، اور بعد نماز عشاء ہر پیر بعد نماز عشاء حدیث شریف کا درس یہاں چلتا ہے، ہر جمعرات بعد نماز مغرب کتاب و توحید کا درس رحاب میں چل رہا ہے حارث بھائی کے مکان پر۔ تو اس طریقے سے یہ چند ایک ہمارے دروس ہیں جس کا علم آپ کو ہے، یقیناً نہ بھی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ اور بھی اس کے علاوہ گھر میں مختلف قسم کے اردو زبان میں دروس ہوتے ہیں، آپ ان کا پتہ لگائیں اور ان دروس سے مستفید ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہالت اپنی زندگی سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آئندہ ہم انشاءاللہ حج کے خصوصی دروس بھی اس مسجد میں شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ حج کے خصوصی دروس بھی اس مسجد میں انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔